حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے آپ فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں یقیناً جو نئی سیاسی جماعتیں ہیں کیا سرپرائز دے سکتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو بھی الائنس ہوا ہے یہ کس کو فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہ جو اب سیاسی ایک نیا اتحاد بن رہا ہے، جی آپ اس پہ خاص طور پہ یہ چیز دیکھیں کہ یہ سیاسی جماعتیں پہلی دفعہ نہیں، ماضی میں بھی بعض اوقات ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے ووٹرز سپورٹرز پر انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے وہ انویسٹ کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں پر، بلکہ سیاسی جماعتیں تو اب کہا جاتا ہے ان سیاسی جماعتوں کو 85 میں پروجیکٹ لانچ ہوا تھا، 88 میں پروجیکٹ لانچ ہوا تھا، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پھر اس پہ کام ہوتا رہتا ہے، پھر وہ چیزیں اینٹیں لگتی رہتی ہیں، سیمنٹ لگتا رہتا ہے، پھر وہ سیاسی جماعت کا ڈھانچہ اختیار کر جاتا ہے، اسے پھر سیاسی جماعت کہا جاتا ہے۔ ہمارے وطن میں، ملک میں بہت کم ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو واقعی بنیادی طور پہ عوامی ایشوز پر کھیلتی ہوں گی، لیکن جتنے بھی میں تو جن کو دیکھتا ہوں، یہ جو ابھی آپ سیاسی اتحاد کی بات کر رہی ہیں جی کہ ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کے پاس آ گئی، ان کے ہیڈ کوارٹر 180H بلاک مالوٹون میں آ کے ملاقات ہوئی، یہ تو ہونا ہی تھا، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے ہم نے سائن کر لیا تھا۔ اور پھر یہ جو ابھی بات کی جاتی ہے منشور کی روڈ میپ کی، عدیل ورائض صاحب بات کر رہے تھے، یہ کوئی منشور اور روڈ میپ کی بات نہیں ہے، سمجھنے والی چیزیں ہیں، حقیقت اور بیانات اور اعلانات اور ان کے دعوے اور ان کے منشور، ان کا حقیقت سے اور زمینی حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جی آپ صرف یہ دیکھ لیجئے، جس طرح ابھی عدیل ورائض صاحب کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر فلاں کو بنا لیا، فلاں کو چیزیں بن گئی، اگر وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر آپ کو سیاسی اتحاد کو دیکھ کے تو چیزیں سمجھ لینی چاہیے کہ اب جو سیاسی اتحاد بنتا دکھائی دے رہا ہے، جو ووٹر سپورٹرز پر انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے، ان پر انویسٹ کرنے کی بجائے، ان کے پاس جو ہے منشور لے کر جانے کی بجائے سیاسی اتحاد پر زیادہ جو ہے وہ فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ وہی سیاسی جماعتیں ہیں جو اشاروں پر چلتی ہیں، جو بیٹھتی ہیں۔ ایم کیو ایم کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس طرح ابھی سعد السود صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کیا اپنے ووٹر سپورٹرز کو جا کے بتائیں گے کہ انہوں نے ہمارے خلاف آپریشن کیا تھا، انہوں نے حکیم سعید کا ہمارے خلاف الزام لگایا تھا، انہوں نے جب بھی اقتدار میں آئے وہ ان کے ساتھ تھے، وہ گئے تھے نا، 2 دفعہ ساتھ گئے، پھر ان کی موجودگی میں ان کو ساتھ ملا کے آپریشن شروع کر دیا، پھر وہ ایم کیو ایم کہتی ہے وہ ہمارے خلاف تھا، نون لیگ کہتی تھی نہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف تھا، الزامات تو لگتے رہے، ان کو تو نہیں چھپایا جا سکتا، تاریخ تو بڑی پڑی ہے۔ اور جب ایم کیو ایم کا وفد 180H بلاک میں ملاقات کرنے آ رہا تھا تو میں ذرا وہ آپ کو احوال بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ جب وہ آ رہے تھے، کیونکہ میں ان کو دیکھتا رہا ہوں، وہ ان کے چہرے پر مایوسی نہیں ہوتی، پریشان نہیں ہوتے، بڑے خوشگوار ماحول میں آتے ہیں جب بھی کسی کے ساتھ اتحاد کرنے آتے، لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا ان کے پریشان تھے، مایوسی چھائی ہوئی تھی، جو ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کے چہرے پر بھی، اور پھر باقی مصطفیٰ کمال صاحب کے بھی، ڈاکٹر فاروق ستار پہ، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون جو میزبان تھی وہاں پر، ان کے بھی کوئی جو ہے وہ کوئی خوشی ان کے چہرے پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر جو میٹنگ اجلاس ہوا اس میں بھی ہم نے دیکھا طے کیا ہوا کہ ہم نے جو ہے ملک کی مفاد کی خاطر ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو بس آپ یہ جملہ دیکھ لیجئے، اسی کو جو ہے آپ پیرائے میں رکھیں اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ دیکھتے جائیے اس کے بعد فیصلہ کیا ہوا۔ ابھی سیاسی وہاں پر سندھ میں جب یہ جائیں گے، آج بھی ان کی میٹنگ ہونی ہے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، وہاں پر وہ مزید جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، لیکن بات پھر یہ ہے کہ وہ کس کے خلاف سیاسی اتحاد بن رہا ہے، کس کے خلاف اتحاد لے کر جائیں گے؟ وہ لے کر جائیں گے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوگی، کون؟ پاکستان تحریک انصاف، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، اور پھر وہاں پر کون سٹینڈ کرتا ہے؟ تحریک لبیک پاکستان، وہ بھی ان کا بھی ووٹ موجود ہے، جماعت اسلامی کا ووٹر بھی وہاں پر موجود ہے، تو پھر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اگر وہ سیاسی جو ہے وہ اتحاد کی طرف جاتے ہیں تو کیا وہ ان کے ساتھ مشاورت کریں گے؟ دیکھیں، سندھ میں بھائی بھائی، اور بلوچستان میں باپ، اور پنجاب میں محاذ، خیبر پختونخوا میں پٹھان، یہ چاروں کو ملا لیں اور یہ چاروں کو آپ تھوڑے سے ان کے نقطے، ان کے اشاریے آپس میں میچ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا آگے کون سا اتحاد بننے جا رہا ہے، کون سی پارٹی جیت رہی ہے۔ ابھی جو گورنر ہاؤس میں جو اجلاس ہوا، آپشن کیا ہے نا سیاسی جماعتوں کے پاس؟ دیکھیں آپشن تو بڑا کچھ ہے، آپشن تو پھر آپ نے وہ سوال ہی وہ کر لیا، تمام کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، پھر آپشن آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ تو خود سوال وہ جو ہے وہ پیدا کر رہی ہیں کہ مجھے مجبوراً اس کا جواب کی طرف دینا پڑ رہا ہے۔ خیر، گورنر ہاؤس میں میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا کہ وہ لوگ جو جنوبی پنجاب محاذ کے وہ افراد جو نون لیگ سے نکل کر گئے تھے،
جنہوں نے یا تو انتخابات لڑا نہیں یا آزاد لڑے، اور یا جو ان کو اس وقت مجبوراً کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، ان کو تو واپس لے لیں گے۔ اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ شاید اگلے 5 10 15 20 دنوں میں وہ پورا محاذ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے گا، اور پھر کچھ آئی پی پی کے افراد وہ بھی مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو یہ ریالٹی کچھ اور بنتی دکھائی دے رہی ہے، یہ ووٹرز کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر وہاں پر انویسٹمنٹ چل رہی تھی، وہاں پر مسلم لیگ نون کو مضبوط بنایا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی منشور، جس کی منشور کی بات کرتے ہیں، یہ کون سا منشور ہوگا؟ 16 ماہ کا منشور لے کر آئیں گے، ہم نے یہ اقدامات کی۔